بنیادوں کے اوپر روکنے میں سنجیدہ ہے اسرائیل، اور دوسرا وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی کوئی آخری جنگ نہیں ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا کوئی ٹائم گین کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ان ممالک کی طرف سے؟ دیکھیں، یہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے نا، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ پلے کر رہے ہیں. اگر امریکہ چاہے، اگر امریکہ کی ڈائریکشن ہو تو اسرائیل اس قسم کے بیان نہیں دے سکتا. اور یہ بہت برا شگون ہے اس جنگ کے لیے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے بھی ابھی بھی اس وقت بھی کوئی سیز فائر نہیں ہے. پاکستان چائنا تک پہنچا ہوا ہے، تمام عرب ورلڈ کو ساتھ لیا ہوا ہے جنگ کو روکنے کے لیے، کم کرنے کے لیے. اور دوسری طرف سے وہ اگریسو ہوئے جا رہے ہیں. نیچرلی ایران اس کے بعد جواب دے گا اس کا، تو اس کے بعد یہ جنگ اور گمبھیر ہو جائے گی. تو پاکستان نے جو رسک لیا ہوا ہے میڈیٹر بننے کا اور آگے ہونے کا، یہ پاکستان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے. اور یہ امریکہ کو بھی چاہیے کہ وہ ریسٹرین کرے اسرائیل کو. ایران کی سب سے بڑی پرابلم سنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ تھوڑے عرصے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد کوئی بہانہ بنائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ ایران کی بامبنگ شروع کر دیں گے. اگر ہم میزائل پروگرام پہ اور باقی چیزوں پہ آپ کو کنسیشنز دیتے ہیں تو ہم تو بالکل انڈیفینڈڈ ہوں گے پھر. یہ بھی فرمائے گا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 ہفتوں میں اس جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں سفارتی طور پر امریکہ نے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کر دیا ہے اسرائیل کے مقابلے میں؟ میرا خیال ہے جی، وہ چاہتے ہیں کہ ایران نے ابھی تک گرین لائٹ نہیں دی ہے فارملی ٹاکس پہ آنے کی، کیونکہ ایران سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ پھر نہ کہیں ٹاکس پہ آنے کے بعد دھوکہ ہو جائے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یونیلیٹرلی اعلان کر دیں کہ میں نے جنگ کے اہداف حاصل کر لیے ہیں، لیکن وہ اسرائیل کو ریسٹرین نہ کرے. لیکن پیس تو اس وقت ہوگا جب ایران کے اوپر سینکشنز بھی ہٹ جائیں گی، ایران بھی کوئی گارنٹیز دے گا، اور اس کے بعد ایران کے اوپر فردر اٹیکس نہیں ہوں گے. تو تبھی ہوں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کسی سیٹ پیٹرن کا مظاہرہ نہیں کرتے. کیا پتا وہ صبح 6 بجے کوئی اچھی خبر دے دیں، یا کیا پتا وہ صبح 6 بجے کوئی بری خبر دے دیں، یا ہو سکتا ہے جنرلی وار کے اوپر سپیچ کرنی ہو. اس لیے یہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے. اور آئی ہوپ کہ کوئی بہتری کی ہو، کوئی ٹاکس کا اعلان ہو، تاکہ ہم آگے جا سکیں امن کی طرف. کیونکہ اس جنگ کا پوری دنیا میں بہت نقصان ہے. اس کے علاوہ کہ یہ جنگ مورلی غلط ہے اور لیگلی غلط ہے، اور بہت بہت ہیومن رائٹس ابیوزز اسرائیل کر رہا ہے اس وقت. لیبنان میں بھی، غزہ میں بھی دوبارہ، ویسٹ بینک میں بھی، اور ایران میں بھی جو بامبنگ کیمپین ہے، یہ بہت روتھلیس اور بہت گندی بامبنگ کیمپین ہے. عمران صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ ایک تو امریکہ کی یہ پالیسی کہ وہ کسی معاہدے میں نہیں جا رہے اور اس کے بغیر ہی وہ اس جنگ سے ایگزٹ چاہتے ہیں. دوسرا، اب بین الاقوامی سطح کے اوپر دیکھا جائے تو آبنائے ہرمز کھولنا بھی ان کی پرائیورٹی نہیں رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی بڑے سینیریو میں کوئی آپ میجر چینج آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب امریکہ کا خاموشی سے ایگزٹ کرنا، کوئی بڑا پالیسی چینج نظر آتا ہے آپ کو مستقبل میں؟ اصل میں جی، تمام اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی کوئی تبدیلی آنے والی ہے، لیکن میرا خیال ایسا نہیں ہے. اس جنگ نے یہ بھی پروف کر دیا ہے کہ ملٹریلی یہ دنیا یونی پولر ہے. یہ جو ملٹی پولیرٹی کی باتیں کرتے تھے، امریکہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور ہاں، اس کو خود انہیبیٹنگ فیکٹرز فرام ود ان ہے. بالکل، اگر ایران طاقتور ہو کے نکلتا ہے تو مڈل ایسٹ میں تھوڑا سا بیلنس چینج ہو جائے گا. سملرلی نیٹو اور ای یو کو تو ٹرمپ صاحب پہلے ہی کچھ نہیں سمجھتے. اس جنگ سے پہلے بھی وہ اس کو برا ہی سمجھتے تھے. تو ابھی جو نئی دنیا کا نقشہ ہے، اگر آئے گا بھی تو اس میں ٹائم لگے گا. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں بھی ایک آپٹیمسٹک آدمی ہوں کہ وہ ایسے ہی واک اوے نہیں کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. پھر بھی کوئی کنڈیشنز لگائیں گے، ٹاکس ہوں گی. اور اگر یہ لوگ چاہیں تو یہ تاریخ میں واقعی لکھے جا سکتے ہیں اگر یہ کمپریہنسو 2 اسٹیٹ سلوشن دے دیں. کیونکہ فلسطینیوں کو بہت کم لینڈ مل رہا ہے، لیکن وہ لینڈ بھی دے دیں ان کو، اور 2 اسٹیٹ سلوشن کریں، غازہ کی ریکنسٹرکشن کریں، اور ایران اسرائیل کی سیکیورٹی کی گارنٹی دے اور اسرائیل ایران کی، اور یہ گارنٹرز ہوں تاکہ یہ جنگ ختم ہو. آپ کسی ایک ملک کو نقصان پہنچا کے، ریئلزم کی بات ہے،
آگے پیس نہیں لے جا سکتے۔ یہ بھی فرمائے گا سر کہ مسعود پزشکیان صاحب کی جانب سے جنگ ختم کرنے کی مشروط آمادگی بھی ظاہر ہو رہی ہے، اور بیک اینڈ کے اوپر مذاکرات تو ہو ہی رہے ہیں ڈائریکٹلی ایران اور امریکہ کے درمیان۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی؟ نہیں، وہ تو جی پاکستان لیڈ ہے نا سارا کچھ۔ پاکستان چین پہ جانے سے پہلے بھی دونوں کے درمیان گو بٹوین کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پچھلے 4 مہینے سے، جنگ سے پہلے سے ہی پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے، اسپیشلی جو فیلڈ مارشل ہیں، وہ شٹل ڈپلومیسی کر رہے ہیں سب کے دوران۔ ان کے وٹکوف اور کوشنر کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، اور ایرانین لیڈرشپ شہید لاریجانی کے ساتھ اسپیشلی ان کا ایک بانڈ تھا۔ تو پاکستان تو بہت کوشش کر رہا ہے۔ دنیا میں پیس کی ایک ہی گیم ہے اس وقت، وہ پاکستان ہے۔ لیکن کئی دفعہ ہمیں بھی لگتا ہے کہ پاکستان کو بھی بٹرے کرتے ہیں یہ سب لوگ، اسپیشلی جو امریکن سائڈ ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کو پیس کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں، ساتھ ہی بامبنگ کیمپین زیادہ کر دیتے ہیں۔